ہم نے سر کٹے ہوئے انسان دیکھے جن کے سر کاٹے ہوئے تھے اور ان کو چوکوں میں الٹا لٹکا کے ان کا سر ان کے پاؤں کے اوپر رکھا ہوا تھا اور اس کے اوپر ایک پرچی رکھی ہوئی ہوتی کہ یہ بندہ، یہ لاش آپ لوگوں نے 11 بجے تک نہیں اٹھانا، اور اس کے پاس پولیس کی بختر بند گاڑی کھڑی ہوتی تھی کہ 11 بج جائے کہ پھر ہم اس لاش کو اٹھا کے ٹھکانے لگا دیں۔ ایک دن میں گھر میں بیٹھا ہوا تھا، اس میں ایک خوفناک آواز آئی، ہم نے پتہ کیا تو حاجی بابا اسکول میں ایک جنازے میں دھماکہ ہوا تھا جس میں 65 لوگ جو ہے ایک ہی محلے کے شہید ہوئے تھے۔ کہیں امن نہیں تھا، کہیں لوگ خود کو محفوظ نہیں سمجھ رہے تھے اور حالات اس طرف جا رہے تھے کہ اگر بیچ میں پاکستان آرمی نہ آتا یا حکومت نے رسی مضبوط نہ کی ہوتی تو آج پورا سوات طالبان ہوتا۔ جب اس نے ظفر پارک میں جلسے کا اعلان کیا تو ہم نے ضلع انتظامیہ سے رابطہ کیا ڈی سی صاحب سے کہ آپ ان شخص کو ظفر پارک میں جلسہ کی اجازت نہ دیں، کیونکہ یہ ہماری سیزن کا وقت ہے اور یہاں ٹورسٹ آئیں گے، ان کو رکاوٹیں پیدا ہوں گی۔ تو انہوں نے کہا کہ میں تو نہیں کر سکتا، تو میں نے اس کو آفر کی کہ میں خود جا کے ان سے مذاکرات کرتا ہوں۔ ہم نے اپنے مدعا بیان کی کہ آپ یہ جلسہ نہ کریں اور اگر آپ نے تحریک چلانی ہے تو سردیوں میں کرے۔ اس نے کہا کہ مجھے میرے گورنر کے ساتھ ملاقات کرائی، گورنر کے ساتھ ہم کل اس کو ملا دیں گے۔ پھر اس کے اگلے دن اس کو شفیق الرحمان میجر جنرل جو گورنر تھا صوبے کا، اس کے ساتھ ان کی ملاقات کرائی اور انہوں نے وہاں پہ ایک معاہدہ کیا کہ ہم ملاکنڈ ڈویژن میں شریعت نافذ کریں۔ مولانا صوفی محمد بن الحضرت حسن اور صوبائی حکومت کے کامیاب مذاکرات کے بعد صوبائی حکومت نے فیصلہ کیا ہے کہ آج سے ملاکنڈ ڈویژن بشمول ضلع کوہستان ہزارہ کے نظام عدالت کے تعلق میں جتنے غیر شرعی قوانین یعنی قرآن اور حدیث کے خلاف ہیں وہ موقوف اور کالعدم تصور ہوں گے، یعنی ختم ہوں گے۔ میرا دفتر چونکہ وہ منگورا شہر میں تھا، تو میں صبح جب پہنچا تو میرے دفتر کے باہر یعنی دروازے پر ایک پوسٹر اضاء کیا گیا تھا اور جس میں یہ لکھا گیا تھا کہ صحافی کو منافق نہیں ہونا چاہیے، صحافی جو ہے اس کو صرف مجاہدین کا پیغام جو ہے وہ نشر کرنا چاہیے۔ چونکہ صحافیوں کا یہ موقف ہوتا تھا کہ ہم تو دونوں فریقین کے موقف دیا کرتے ہیں، تو ان کا یہ کہنا ہوتا تھا کہ دونوں فریقین کا موقف دینا یہ منافقت ہے، آپ صرف ہمارا موقف دیا کرے اور دوسرا موقف جو ہے وہ نہ دیا کرے۔ پھر ان کے ترجمان تھے مسلم خان، اکثر ان کے ساتھ انٹریکشن اس لیے ہوتا تھا کہ ان کا موقف آتا تھا جو وہ خود فون کیا کرتے تھے کہ یار ہم نے خدا نخواستہ فلانے جگہ پر بلاسٹ کیا ہے، ہم نے یہ کام کیا ہے، ہم نے یہ کام کیا ہے، تو یہ ہمارا موقف ہے، یہ آپ آگے چلائے۔ تو رابطہ تو ان کے ساتھ یہاں پہ جتنے بھی جرنلسٹ تھے ان کی مجبوری تھی یہاں پہ۔ بہت فنکار ان دنوں میں طالبان کے ہاتھوں جو ہے وہ قتل ہوئے تھے۔ ہمارے ادھر جو مخصوص جگہ ہے بڑھ اس کو کہتے ہیں جس پہ فنکار لوگ رہتے ہیں، تو یہ تو سب کچھ بند ہو گیا تھا، لوگ نکل گئے تھے سوات سے، فن کا تو یہاں پہ کوئی نام نہیں لے سکتا تھا۔ ہمارے ڈی پی او قدرت اللہ مروت کے ساتھ ملاقات ہوئی تو اس نے ہمیں ہوٹل برادری کی میٹنگ تھی، تو اس نے کہا کہ آپ ہوٹل میں چیک رکھیں اور یہاں پہ حالات خراب ہو رہے، پلانا ہو رہے، ڈھنگا ہو رہے۔ تو جب میرے بارے آئی تو میں نے اس سے پوچھا کہ یہ فضل اللہ جو ہے یہ ابھی بہت کمزور ہے اور اس کی جو اسپیچز ہے اس سے مجھے بہت خطرناک بو آ رہی ہے، تو تباہی کا طرف یہ لوگوں کو لے کر جائے گا۔ تو میں نے اس کو کہا کہ اگر کارروائی شروع ہوئی، انہوں نے عملی اقدام شروع کیا تو سب سے پہلے وار وہ پولیس بھی کرے گا۔